الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، عما کانوا یعملون اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا، عن قبلتہم التی اس قبلے سے، کانوا علیہا جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ جو پہلی آیت ہے وہ ہم نے ایک رکوع پہلے بھی پڑھ لی تھی، اور وہاں پر بھی بتلایا تھا کہ یہ آیت مسلسل 2 دفعہ آئے گی ایک ہی رکوع میں، اور یہ آیت پہلے پارے کی آخری آیت بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بار بار فرما رہا ہے کہ لوگو تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے، اور جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، لہٰذا تم اپنے نسب نامے پہ فخر کر کے یا انحصار کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کے نسب نامہ اس کو آگے نہیں لا سکتا، یعنی جس کے اعمال ہی برے ہو گئے اس کا نسب نامہ جتنا بھی بہترین ہوگا اس کو کل قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں وہ واقعہ جس کی ہم نے تمہید تقریباً 2 رکوع پہلے پڑھی تھی، تحویل قبلہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو 2 رکوع پہلے جس کی ہم نے تمہید شروع کی تھی، اس واقعے کی تفصیل اللہ رب العزت نے اب بیان کرنا شروع کی ہے دوسرے پارے کے شروع سے۔ اور اصل میں یہ واقعہ ہے قبلے کے بدلنے کا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ یعنی تقریباً 1.5 سال جو نمازیں پڑھی تھی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی، اور بار بار اللہ رب العزت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، التجا کی نظروں سے یا آسمان کی طرف دیکھتے کہ کاش یہ قبلہ بدل کے بیت المقدس سے مکہ کی طرف آ جائے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جب تک قبلہ بیت المقدس تھا تو تب تک یہودیوں کو یہ یقین تھا کہ یہ بھی ہماری نسل میں ہی سے تھے، کیونکہ یہودی اور نصرانی ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبلے پر نماز پڑھتے رہے تو یہودیوں کو یقین رہا کہ یہ تو ہمارے قبلے میں سے ہی ہیں، ان کو کوئی نئی ملت یا نیا رسول نہیں ملا۔ جیسے بنی اسرائیل سے رسول چلے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی رسول تھے، تو یہودیوں کا یہی گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ایک رسول ہیں۔ لیکن جب قبلہ بدل گیا تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک نئی شریعت ہے، اور یہ شریعت ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اور باقی پچھلے جتنے بھی دین تھے چاہے وہ یہودیوں کے ہوں، نصرانیوں کے ہوں، وہ سارے کے سارے دین ختم ہو گئے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینہ میں آئے تب ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو گیا، اور 1.5 سال نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم جاری ہو گیا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر مکہ کی طرف نماز پڑھیں۔ اور بعض صحابہ کی جماعت کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تحویل قبلہ کی آیت، تو بعض صحابہ ایک مخصوص جگہ ہے، مسجد کا نام ہے مسجد نبوی کے پاس، اس کو آج بھی مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔
تو وہاں پر بعض صحابہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر کی نماز کے دوران ہی ایک صحابی نے آ کر کہا کہ لوگوں، تحویل قبلہ کی آیت نازل ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے مکہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ان صحابہ کی جماعت نے عصر کی نماز میں ہی اپنے امام کو بدلا، اپنے رخ کو بدلا، اور بیت المقدس سے رخ مکہ کی طرف اختیار کر لیا۔ اور اگر ہم سمت کی جانب دیکھیں تو بیت المقدس اور مکہ بالکل اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر مکہ کا رخ اس طرف ہے تو بیت المقدس بالکل اس کے سامنے ہوگا، مخالف ہوگا، یعنی نماز انہوں نے اس طرف رخ کر کے شروع کی اور ختم انہوں نے مکہ کی طرف رخ کر کے ختم کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی جب تحویل قبلہ ہوا تھا، کیونکہ آپ کو دلی لگاؤ بھی تھا مکہ سے۔ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھ کر یا بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اے بیت اللہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے پاس رہوں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یا تیرے قبیلے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اور خاص طور پہ بیت اللہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور اسی طرح جو مسلمان تھے ان کو بھی اپنے شہر سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، یعنی اپنے شہر سے بندے کو ایک الگ محبت ہوتی ہے، بھلے دوسرا شہر جتنا بھی فضیلت والا ہو، جتنا بھی اہمیت والا ہو، جتنا بھی بڑا ہو، اس میں جتنے بھی وسائل زیادہ ہوں، لیکن جو لگاؤ اپنے شہر سے ہوتا ہے وہ کسی اور شہر سے نہیں ہوتا، جو لگاؤ اپنے گھر سے ہوتا ہے وہ بھی کسی اور کے گھر سے نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی بھی دلی خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم پچھلی شریعتوں کے قبلے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہر کی جو ایک سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، جو ہمارے شہر کا ایک قبلہ ہے، ہم اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں۔ تو یہ صحابہ کی بھی خواہش تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی۔ اور پھر بعض یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر اب والا قبلہ ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ ان کا اصل قبلہ تھا، تو یہ پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب ان کی تو 17 ماہ کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ اور اگر بیت المقدس قبلہ ٹھیک تھا تو اب انہوں نے اپنا قبلہ بدل کیوں لیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اے لوگو، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری دنیا یعنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے ہم نے 2 رکوع پہلے پڑھا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کا قبلہ جہاں بدلنا چاہے بدل سکتا ہے۔ تو لوگ یہ نہیں اعتراض اٹھا سکتے کہ پہلے قبلہ وہ تھا اور ان کی نمازیں کیسے قبول ہوگی، اگر اب قبلہ درست ہے تو بدلا کیوں گیا؟ تو لہذا اس اعتراض کا جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے شروع کیا تھا، جو اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمایا کہ بیوقوف لوگ کہیں گے تم میں سے کہ یہ کس وجہ سے قبلہ بدل گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ، مغرب بھی اللہ، اللہ جہاں چاہے قبلہ بدل سکتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض اٹھانے والا ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ اگلے آنے والے تقریباً 1.5 سے 2 رکوع میں چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔